أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. آقا دو جہان سرور کائنات والی کائنات فخر موجود مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہر پروار کے اندر ہدیہ درود سلام پیش کیجئے. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير قد نفر القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر میٹھا ہے جب صلی علی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد. اللہ کی حمد و ثنا درود لا محدود کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام واجب القدر واجب التعظیم معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب اسی وقت جیسا کہ بندہ ناچیز نے اللہ جل وعلا کی لائق کتاب میں سے آیات بینات اپنے موضوع کے مطابق تلاوت کی ہے. آج بندہ ناچیز کا جو عنوان ہے جس پر بندہ ناچیز نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے آمد رمضان، استقبال رمضان. آج اس ٹاپک پہ میں نے کچھ نہ کچھ عرض کرنا ہے. دعا فرمائیں خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ جل شانہ بندہ ناچیز کو حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. احباب اسی وقت اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کہ کتب علیکم الصیام جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم کہ جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. یہ اس لیے رمضان المبارک میں روزے تم پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ یعنی خوف خدا خوف الہی تمہارے دل میں آ جائے. تو برادران اسلام یہ ماہ مقدس آنے والا جو رمضان المبارک عظیم الشان
تاجدار مدینہ مسرور البصیرہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے اور اس ماہ مقدس کی اس اتنی انتظار فرمایا کرتے تھے کہ اس ماہ مقدس کے احترام اس طرح والہانہ محبوبانہ طریقے سے انتظار کرتے تھے، استقبال کیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے ساتھ شعبان المعظم کو بھی ملا دیا، یعنی آپ شعبان المعظم کے بھی ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور ساتھ رمضان المبارک کے بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو برادران اسلام یہ وہ عظیم الشان ماہ مقدس ہے، اللہ نے اس کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ اسی ماہ مقدس کے اندر اللہ جل شانہ کی غائب کتاب نازل ہوتی ہے اور اسی ماہ مقدس کے اندر جو ہے ایک ایسی رات اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جس رات کی شان یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے، اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس ماہ مقدس کو اس انداز سے نوازا ہے، اس کے اندر ایسی برکت رکھی ہے کہ جو بندہ اس ماہ مقدس میں نوافل ادا کرتا ہے اس کو ثواب جو ہے فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے، اور جو صائم فرض ادا کرتا ہے اس ماہ مقدس کے اندر اللہ اس کو 10 گنا اور فرض سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی صحت کی اپنی برکتیں ہیں، اس کی افطاری کی اپنی برکتیں ہیں، اور اس کی طرح رات کو قیام اللیل کرنے کی اپنی شان اور مقام ہے۔ تو برادران اسلام اب دیکھیے سارے دن کا بندہ تھکاوٹ ہوتی ہے انسان کو، صبح سے اٹھتا ہے کام کرنے لگتا ہے، شام تک تھکاوٹ ہوتی ہے، وہی بندہ شام کو آ کر اللہ اکبر کی تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے اس کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے تراویح کی صورت میں ہاتھ باندھ کر اور بڑے والہانہ انداز کے ساتھ رب کے قرآن کی تلاوت کو سماعت کرتا ہے۔ تو جب نماز تراویح ادا کرتا ہے اس کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے برکت اس ماہ مقدس کے اندر ایسی رکھی ہے کہ عام روٹین میں کوئی شخص پانی نہ پیے اس کا گلا خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کرم نوازی ایسی ہے، اللہ کی برکت ایسی ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر صبح سے لے کے شام تک کام بھی کرتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے اور لذت بھی ایسے حاصل ہوتی ہے، محسوس تک نہیں ہوتا، برکت بھی پا لیتا ہے، اور عام روٹین میں اس طرح کے کھانے نہیں ملا کرتے جو رمضان کی برکت ہوتی ہے، 70 کھانے سامنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ تو برادران اسلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پر جب آپ روز ہونے لگے اپنے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میرے قریب قریب تشریف دے رہا، تو صحابہ کرام جب آپ کے قریب تشریف لاتے آپ منبر پہ پہلی سیڑھی پر آپ اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آمین۔ پھر دوسرے سٹیپ پر قدم مبارک رکھتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں آمین۔ پھر تیسرے سٹیپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں تو آپ پھر فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ کرام یہ معاملہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جس وقت آقا کریم علیہ السلام و تسلیم منبر پر تشریف فرما ہو کر اپنے پیارے صحابہ کرام کو واضح نصیحت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو بیان فرماتے ہیں، رب کا قرآن سناتے ہیں، اپنا فرمان سنانے کے بعد جس وقت آپ منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام دستے دستہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے عجیب ہی ماجرا دیکھا ہے، عجیب ہی معاملہ ہم نے دیکھا ہے، عجیب کام دیکھا۔ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری میں پھر آپ نے قدم مبارک رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تیسری مرتبہ آپ نے تیسرے سٹیپ پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ جس وقت میں پہلی منبر کی پہلی سٹیپ پر پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھنے لگا تو جبریل امین اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص تو دور ہو جائے کہ جو شخص رمضان المبارک کو پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اور دوسرے سٹیپ پر جب میں نے قدم مبارک رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی ہے تو ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ کے دیے پیغام پر میں نے آمین کہا ہے کہ جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو شخص آقا کریم علیہ السلام کا نام سنے درود پاک میں بخل کرے، کنجوسی کرے،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے تو وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر جب میں نے تیسرے سٹیپ پر میں نے قدم مبارک رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے کہ جنت کو نہ خرید سکے۔ تو میں نے کہا تو برادران اسلام اس حدیث مبارک سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا عظمت والا شان والا قرآن مقدس آتا ہے تو اس کے اندر ہمیں اپنی بخشش کی دعا کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنی چاہیے، کثرت سے نوافل پڑھنی چاہیے، یہاں تک کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، تو پھر جا کر ہم حق ادا کریں گے رمضان المبارک کا صحیح معنی۔ اور یہی معنی مقدس ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی عام محافل میں یا تنہا بیٹھے حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور حدیث مبارک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری ذات بارہ صفات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے کل قیامت والے دن میں اس کی بخشش کا ضامن ہوگا۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ وہ عظیم و شان نبی، تمام نبیوں کو اپنے پیشوا امام نبی امام الانبیاء اپنے گنہگار امت کی سفارش کریں گے، اس کی بخشش کے ضامن ہوں گے، اسے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ تو برادران اسلام اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسی شان ہے کہ ایک مجوسی شخص رمضان المبارک کو پاتا ہے تو وہ شخص اپنے بیٹے کے ساتھ پھر بازار میں جاتا ہے تو بازار میں اس کا بیٹا چیز لے کر مسلمانوں کے سامنے کھانے لگتا ہے تو وہ فوراً تھپڑ رسید کرتا اپنے بیٹے کو، کہنے لگتا ہے کہ بیٹا مسلمانوں کے سامنے رمضان میں کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے کیونکہ مسلمان کا روزہ ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا ہے بجان مجھے تھپڑ تو آپ نے مارا ہے، غسل تو آپ نے کیا ہے، بات یہ ہے کہ آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ تو باپ اپنے مجوسی اپنے بیٹے سے کہنے لگا ہے بیٹا بات یہ میں تو گھر میں کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا۔ اس کے اس ایک عمل کرنے کے سبب سے جب اس کا وقت قریب آتا ہے، روایت کے اندر لکھا ہوا ہے تو فرمایا گیا کہ اللہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے، صرف اس ایک نیک عمل کرنے کے سبب سے رمضان المبارک میں اللہ اتنی بڑی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو ہم بھی یقیناً اللہ کی بارگاہ سے اس ماہ مقدس میں گڑ گڑا کر جو بھی مانگیں گے رب تعالیٰ کے خزانے بڑے وسیع ہمیں عطا فرمائے، تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔